بعد انشاءاللہ شیر ربانی جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی حفظہ اللہ تعالی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گوجرانوالا انہاں دا بیان ہوئے گا۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ مرد جلال مرد ہنر بیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بیجنا پڑا، سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے فولاد سے بھی سخت بشر بیجنا پڑا۔ بڑھنے لگا جہالت کی فوج کا زور تو دھرتی پہ رب کو عمر بیجنا پڑا۔ قابل صد تکریم حضرات علماء کرام اور محترم سامعین، میں آج آپ کے سامنے آسمان رسالت کے ایک ایسے درخشندہ ستارے کے متعلق لب گشائی کی جسارت حاصل کرنے لگا ہوں جو ایک ایسی شخصیت ہے جس کے ایمان لانے سے اسلام ایک ایسے تاریخی مرحلے میں داخل ہوتا ہے جس سے پوری کائنات میں اسلام کی عظمتوں کا چرچا ہو جاتا ہے اور زمین و آسمان میں عظمت اسلام کی دھوم مچ جاتی ہے۔ حضرات محترم سرکار دو عالم نے جو ہی زبان نبوت سے توحید خداوندی اور دین الہی کا اعلان فرمایا تو قریش کی صفوں میں ایک زلزلہ برپا ہو گیا، مخالفت کے طوفان کھڑے ہو گئے۔ سرکار دو عالم کو رنج و غم مصائب و آلام میں مبتلا کرنے کے منصوبے بنائے گئے۔ اس پرآشوب اور مصائب کی گھڑی میں پیغمبر خدا نے رب لم یزل کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ کیا ہی سما اور درد برا وقت ہوگا جب رحمت عالم نے خدا کے حضور اپنی فریاد کی، اور کیا ہی پرسوز ہوگی وہ دعا اور فریاد جو رحمت عالم نے در کعبہ پر پیشانی رکھتے ہوئے نہایت ہی سوز و گداز اور ڈوبی آواز میں مانگی ہوگی۔ نبوت کی آواز ایک صدا بن کر، ایک التجا بن کر صحن کعبہ میں یوں گونجتی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن الحشامی۔ حضرات، ایک طرف پیغمبر دعا کرتا ہے تو دوسری طرف ابو جہل کی آواز مکہ میں یوں گونجتی ہے، جو محمد کو قتل کرے گا میں اس کو 100 سرخ اونٹ انعام دوں گا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، نبی جس کے لیے دعا کرتا ہے وہی قتل محمد کا سن کر قاتل کا روپ اختیار کر لیتا ہے۔ ایک طرف دعا کی تاثیر ہے تو دوسری طرف تدبیر۔ عمر تلوار نیام سے نکالے قتل محمد کے لیے چلتے ہیں، راستے میں بہن اور بہنوئی کے اسلام قبول کرنے کی خبر ہوتی ہے، سیدھا بہن کو گھر جا کر مارتے ہیں، لیکن بہن کی ایمانی جذبات سے بھرپور باتیں اور قرآن سنتے ہی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ محبوب کبریا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ جب نبی کے قدموں میں پہنچے تو پیغمبر سوال کرتے ہیں، عمر کب تک ستاؤ گے؟ عمر جواب دیتے ہیں، آج ستانے نہیں، غلام بننے آیا ہوں۔ حضرت عمر نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ سودا خریدنے بازار گئے ہم، ہاتھ اسی کے بکے جس کے خریدار تھے ہم۔ حضرت تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اہل حدیث، شان حضرت عمر فاروق۔ حضرات، میں حضرت عمر کی زندگی کے کس کس پہلو پہ روشنی ڈالوں؟ یہ تو وہ عمر ہے کہ جس کے بارے میں محبوب کبریا نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ تو وہ عمر ہے کہ جس کا رعب انسانوں کے علاوہ شیاطین پر بھی تھا۔ یہ تو وہ عمر ہے کہ جس کی رائے کو بار بار مشیت الہی کی سند حاصل ہوئی۔ یہ تو وہ عمر ہے کہ جن کی رائے کے لیے پردے کی آیت یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک
ونساء المؤمنین، یہ تو وہ عمر ہے جس نے پیغمبر کو رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ نہ پڑھانے کا مشورہ دیا، لیکن حضور اپنے خلق عظیم کی بنا پر جب اس کا جنازہ پڑھاتے ہیں تو رب کریم وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ کا حکم ہمیشہ کے لیے نازل فرما دیتے ہیں۔ ارے یہ تو وہ عمر ہے کہ جس کے دبدبے سے بیت المقدس بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا۔ یہ تو وہ عمر ہے کہ جس کی فصاحت و بلاغت کا یہ عالم تھا کہ ان کے بہت سے مقولے ضرب المثل بن گئے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جس نے سب سے پہلے کعبہ کا دروازہ کھلوایا عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے کفر لرزتا تھا۔ عمر بن خطاب ہے جس نے کلمہ حق پڑھا نہیں چھپایا۔ عمر بن خطاب ہے جس کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا۔ عمر بن خطاب ہے جس کی زبان پہ حق بولتا تھا۔ عمر بن خطاب ہے جس نے 4000 مسجد تعمیر کروائی۔ عمر بن خطاب ہے جس نے 900 جامع مسجد بنوائی۔ عمر بن خطاب ہے جس نے پہلی دفعہ ہر مسجد میں خطیب اور امام کا تقرر کیا۔ عمر بن خطاب ہے جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا۔ عمر بن خطاب ہے ہاں یہ تو وہ عمر ہے کہ جس کی شجاعت و دلیری کا یہ عالم تھا کہ جب ہجرت کرنے لگے تو کعبہ جا کر طواف کیا اور پھر اعلان کیا کہ میں ہجرت کرنے لگا ہوں۔ جس نے بچوں کو یتیم کروانا ہو، بیویوں کو بیوہ کروانا ہو، وہ میرا راستہ روک کر دکھائے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں جو در کعبے کا کھلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ نگاہ انتہا بے جو نبوت کی نگاہوں کا اثر ہے، جو محمد پاک کی پیاری دعاؤں کا فخر ہے، جو محمد کی شریعت کے گواہوں کا، جو محسن ہے حکومت کے ایوان و بادشاہوں کا، جو عدو دین تن پائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین بنوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ جسے مانگا خدا سے اس نے آفاقی پیغمبر نے، دعائے نبی کی لاج رکھی پھر مرد کلندر نے، عرب کے مرد حر نے اور عظیمت کے سکندر نے، وہ جس کے حکم کو مانا ہواؤں نے سمندر نے، جو دریا خشک چلوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ دم ہجرت وہ نکلا اور للکارا ہر پجاری کو، بو جہل ابو لہب اور ہر بدبخت ناری کو، او حلالی ہو تو روکو آج عمر کی اس سواری کو، میں موتے بانٹنے نکلا ہوں بدلا دو بیکاری کو، جو کفر کے چھکے چھڑوائے اسے فاروق کہتے ہیں، جو رب کا دین منوائے اسے فاروق کہتے ہیں۔ کون عمر؟ اعلیٰ عمر، افضل عمر، رہبر عمر، عالم عمر، فاضل عمر، ذات نبی پاک پہ سو جان سے شیدا عمر، ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پہ برسا عمر، ماں بعد ختم المرسلی کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر۔ وآخر دعوانا